ہوگا کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ سورہ ابراہیم آیات 15 سے 17۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے یہ بات کہی کہ یہ جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زمین سے نکال دیا جائے گا، بلکہ ہم ان ظالموں کو ہی ہلاک کر دیں گے اور پھر سے زمین کی آباد کاری اہل ایمان کے ساتھ ہی ہوگی۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کافروں کا انجام بیان فرما رہے ہیں جو سرکشی اور بغاوت میں ہر حد عبور کر گئے۔ واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا کہ جن عذاب الہی سے انبیاء اکرام انہیں ڈرایا کرتے تھے، انہوں نے انہی کے لیے جلدی مچائی کہ وہ عذاب ہم پر کیوں نہیں لایا جاتا، یا اس کی کوئی علامت اور نشانی ہمیں کیوں نہیں دکھائی جاتی۔ وخابا، اور نامراد ہوا، کل جبار، ہر سرکش، عنید اور ضدی۔ کفار تکذیب کے جوش میں بار بار اپنے رسولوں سے یہ مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ جس عذاب کی تم ہمیں بار بار دھمکی سنا رہے ہو اسے لے آؤ تاکہ اس قضیے کا فیصلہ ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول اپنی رافت کے سبب ان کے لیے یہی دعا کرتے رہے کہ ان کو ایمان لانے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تاہم ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، بالآخر ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے جب رسولوں نے بھی یہ دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ ہو ہی جاتا ہے اور عذاب الہی سرکشوں کی اور شریروں کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اور یہ عذاب صرف اس دنیا تک نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا من ورائہ، اور ان کے آگے جہنم، جہنم ہے، ویسقا، اور انہیں پلایا جائے گا، من ماء صدید، پینے کو پیپ اور لہو، یتجرعہ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا۔ تجرع کہتے ہیں کسی چیز کو نگلنے کی کوشش کرنا۔ وَلَا يَكَادُ يُصْغِيهِ، لیکن وہ اسے حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کی طرف موت، من کل مکان، ہر طرف سے، وما هو بمیت، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور پھر اس سے آگے ایک اور سخت عذاب اس کے لیے موجود ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہنم کا صرف ایک منظر دکھایا گیا ہے کہ ایسے سرکشوں اور جباروں کے لیے اسی عذاب دنیا پر بس نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے آگے جہنم بھی تیار کھڑی ہے، جہاں ان کو پیپ لہو پینے کو ملے گا، لیکن پیاس کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اس کے گھونٹ بھریں گے اور اس کو حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے۔ پیاس کی شدت اتنی ہوگی لیکن اس کو اتار نہ پائیں گے۔ جہنم میں ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی ہوگی، مناظر اتنے خطرناک ہوں گے کہ انسان کو لگے گا کہ بس میں مرا، لیکن موت ان پر مسلط نہیں کی جائے گی، انہیں مارا نہیں جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے تو موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو ہی موت دے دی جائے گی، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جنت والے اس منظر سے بے حد خوش ہو جائیں گے کہ اب تو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور جہنم والوں کے لیے بہت خوفناک منظر ہوگا کہ اب کہ ہمیں موت بھی نہیں آنی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اسی پر بس نہیں ہے، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ،
کہ اس سے آگے اور بھی بڑے سخت ترین عذاب ان کے لیے موجود ہوں گے، ایک سلسلہ ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ یہاں ایک اور بات بھی ملحوظ رہے کہ جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے وہاں الفاظ بھی بڑے نرم اور اپنی صوت کے حساب سے بڑے دل لبھانے والے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے وہاں الفاظ کے اندر سختی بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ لفظ جہنم کو ہی دیکھ لیں، یتجرعہ کو دیکھیں، یصغیہ کو دیکھیں، من ورائہ عذاب غلیظ کو دیکھیں، تو ہر لفظ اپنی جگہ پر بتا رہا ہے کہ وہ کتنی سختی کی جگہ ہوگی۔ رب ذوالکریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم آصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ سورہ ابراہیم آیات 18 سے 20۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا ہے۔ اعمالہم ان کے اعمال، کا رماد جس طرح کے راکھ ہو، اشتدت بہ الریح پھر اس پر تیز ہوا چلے، فی یوم عاصف آندھی کے دن۔ پچھلی آیات میں جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا کہ پینے کو انہیں پیپ اور لہو ملے گا اور وہ اسے بھی نگلنے کی کوشش کریں گے، اور انہیں ہر طرف سے موت گھیرے ہوئے ہوگی لیکن پھر بھی وہ مرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اب اس ساری صورتحال کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو دنیا میں اعمال کر کے آئے ہیں، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، اور اس کا سبب یا تو اللہ کا سرے سے انکار کر دینا ہے یا پھر اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ تو یہاں خاص طور پر مراد اہل مکہ ہی ہیں جو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کو ماننا حقیقت میں نہ ماننا ہی ہے۔ دین میں اللہ کو ماننا وہی معتبر ہے جو کامل توحید کے ساتھ ہو۔ اگر اس کی ذات یا صفات یا اس کے حقوق میں کسی کو شریک بنا کر اس کو مانا جائے تو یہ ماننا معتبر نہیں ہے، یہ اس کے انکار ہی کہ ہم مانا ہوتا ہے۔ ہر مذہب میں تقریباً آخرت کا تصور موجود ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کہ انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کے اعمال کا اس کو بدلہ ملنا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے اعمال کی تمثیل پیش کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا یہ حال ہوگا، اور ان اعمال سے مراد ان کے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے اپنی دانست میں نیکی کے اعمال سمجھ کر انجام دیے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے روز ان کے اعمال راکھ کے ایک ڈھیر کی مانند ہوں گے جس پر کسی آندھی والے دن میں تیز ہوا چلے اور سب کو اڑا کر لے جائے، اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ لا یقدرون، وہ نہیں قدرت رکھتے، مما کسبوا جو انہوں نے کیا ہے، علی شیء کسی بھی چیز پر، کہ جو انہوں نے اعمال کیے تھے ان میں سے ان کے پلے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی دور کی گمراہی ہے۔ تو جو ساری کمائی ان کی شرک کے ساتھ انہوں نے کی ہوگی، کچھ بھی ان کے پلے پڑنے والی نہیں، وہ ساری کی ساری راکھ ہو کر اڑ جائے گی، صرف اس کا وبال ہی ان کے حصے میں آئے گا۔ اور یہی بہت دور کی گمشدگی ہے کہ ایسی محرومی ہے کہ جس کے بعد لوٹنے اور راستہ پانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا۔ الم تر، کیا نہیں تم نے دیکھا، تم نے غور کیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خلق السماواتی، تخلیق کیے ہیں اس نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، مقصد کے تحت۔ ان یشاء یذہبکم،
اگر وہ چاہے تو لے جائے تم سب کو، وَيَأْتِي اور لے آئے بِخَلْقٍ جدید نئی مخلوق کو۔ یہ واضح الفاظ میں قریش مکہ کو دھمکی ہے کہ تم نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان بنایا ہے، اللہ نے اس کو کسی غایت اور مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تمہارا وجود اس غایت اور مقصد کے بالکل خلاف ہو کر رہ گیا ہے، تو آخر وہ تم کو کس کام کے لیے اس زمین کی پشت پر لادے رکھے گا، جبکہ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ چاہے تو ابھی چشم زدن میں تم سب کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق لا کھڑی کرے۔ وما ذالک اور نہیں ہے یہ علی اللہ اللہ پر بعزیز مشکل، یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے لیے یہ کوئی کام مشکل ہے یا اس پر کچھ گراں گزرے گا، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ جو تم کو اس نے چھوڑ رکھا ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، تو یہ اس کی اپنی حکمت ہے، تمہیں مہلت دے رکھی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ پر نئی مخلوق کو پیدا کر دے جو اس کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوں۔ تو بہرحال ہر ایسا عمل جسے شرک کے ساتھ کیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ رائے گاں ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے راکھ۔ تو روز قیامت انسان جب اپنے سامنے اپنے اعمال کو دیکھے گا تو وہ تو یہ خیال کر رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں بڑے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں اور بڑے بڑے کام کر کے آیا ہوا ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہوگا کہ وہ سارے کے سارے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اعمال کرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد کو پہلے بہتر بنائے اور پھر اعمال میں سے ان اعمال کو بجا لائے جن کا ثبوت قرآن اور سنت سے ملتا ہو، وگرنہ یاد رہے کہ وہ کبھی بھی نیکی نہیں ہو سکتی جسے ہم نیکی سمجھ لیں۔ نیکی وہ ہوگی جسے اللہ نے نیکی کہا ہوگا، نیکی وہ ہوگی جسے اللہ کے رسول نے نیکی کہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔